اس کا اصل نام امیر الدین تھا۔ 90 کی دہائی میں بلا ٹرکاں والا کو لاہور شہر کا ایک ستون سمجھا جاتا تھا۔ بلا ٹرکاں والا شاہ عالمی گیٹ لاہور کا رہائشی تھا۔ بلا ٹرکاں والا کی دشمنی بٹ گروپ کے ساتھ پروان چڑھی، جس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ شامل تھے، جو کہ انڈر ورلڈ میں اپنی پہچان بنا چکے تھے۔ بلا ٹرکاں والا ایک با اثر انسان تھا۔ پولیس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا ٹرکاں والا کے پولیس کے ساتھ بہت گہرے مراسم تھے، جس کی وجہ ان کی آپس میں کاروباری شرکت بتائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آج تک بلا ٹرکاں والا کے خلاف جانے کی کوئی سوچتا بھی نہ تھا۔ ایک دفعہ بلا ٹرکاں والا کو پرانی انارکلی لاہور پولیس لاک اپ میں گورنمنٹ کے کہنے پر حراست میں لے لیا گیا، لیکن 1 گھنٹہ کے اندر ہی بلا ٹرکاں والا کو رہا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ بلا ٹرکاں والا نے کبھی جیل کی ہوا نہیں کھائی۔ بلا ٹرکاں والا کے لاہور اشرافیہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات تھے، جن میں الیاس جٹ MNA، بھیلا بٹ MPA اور اس جیسے کئی VIPs شامل تھے۔ اس کے علاوہ کئی پولیس آفیسرز بلا ٹرکاں والا کے دوست شمار کیے جاتے تھے، جن میں چودھری شفقت DSP، سلطان گرا DSP، اسلم شاہی DSP، افتخار گوگا DSP شامل ہیں۔ انڈر ورلڈ کی مشہور شخصیات بلا ٹرکاں والا سے بہت متاثر تھیں، اور وہ انڈر گراؤنڈ ہونے کے لیے بلا ٹرکاں والا کے ڈیرے پر رہنا مناسب سمجھتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 2 مشہور زمانہ انڈر ورلڈ ڈان پناہ حاصل کرنے کے لیے بلا ٹرکاں والا کے ڈیرے پر حاضر ہوئے، اور بلا ٹرکاں والا نے ان کو خوش آمدید کہا، جن کے نام بابا شفیق عرف شفیقہ اور بابا حنیف عرف حنیفہ تھے۔ وقت گزرتا گیا اور شفیق بابا اور حنیف بابا کے تعلقات بلا ٹرکاں والا کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ بلا ٹرکاں والا کا ایک بیٹا بھی تھا، جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کا شوقین تھا، جس کا نام ٹیپو ٹرکاں والا تھا۔ عارف امیر بٹ الیاس ٹیپو ٹرکاں والا انڈر ورلڈ کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا اور کئی دشمنیاں پال چکا تھا، لیکن سب سے بڑی دشمنی اسے وراثت میں ملی، جو تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی شکل میں ٹیپو ٹرکاں والا اور بلا ٹرکاں والا کے خلاف ہر وقت چوکو چبند تھی، اور اسی دشمنی کے زیر اثر ٹیپو ٹرکاں والا پر سول سیکریٹریٹ کے باہر جان لیوا حملہ کر دیا گیا، جہاں وہ کسی سلسلے میں ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ آفس آیا ہوا تھا۔ اس حملے میں ایک کار سے 2 آدمی اترے اور انہوں نے آٹومیٹک ہتھیاروں کے ساتھ ٹیپو ٹرکاں والا اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیے۔ ان میں سے ایک شخص نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی تھی، جبکہ دوسرے نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ایک ریڑھی والے کا کہنا تھا، جو کہ موقع واردات پر موجود تھا، جس کا نام طفیل احمد تھا، کہ حملہ آوروں نے 2 سے 3 منٹ تک کار پر فائرنگ جاری رکھی، حتیٰ کہ کار پر سوار لوگ جان بچانے کے لیے اتر کر بھاگے، مگر حملہ آوروں نے انہیں جا پکڑا اور گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ زخمی ٹیپو ٹرکاں والا کو چھپنے کے لیے ایک عمارت کا سہارا مل گیا۔ اس کے 2 گن مینز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کی، مگر اس وقت تک ان کے 10 لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ حملہ آوروں نے کچھ ہی فاصلے پر ایک کار کو زبردستی روکا، ڈرائیور کو باہر نکال پھینکا اور کار لے کر فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو میو ہسپتال لے جایا گیا، جن میں سے 3 پہنچتے ہی دم توڑ گئے اور 2 ایمرجنسی میں جان کی بازی ہار گئے۔ ان اموات میں جن کی نشاندہی ہوئی وہ ٹیپو ٹرکاں والا کے 3 سیکیورٹی گارڈ، محسن شاہ عمر 40 سال، علی رحمان عمر 35 سال اور ناصر علی عمر 30 سال، اور ایک دوست نظر شاہ عمر 40 سال۔ اس کے علاوہ ایک کار ڈرائیور جس کی عمر 50 سال تھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ٹیپو ٹرکاں والا کے دوسرے 4 سیکیورٹی گارڈز سبز گل، ندیم، مظہر اور افتخار کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اس واردات پر کسی بھی بڑے پولیس آفیسر نے اپنی زبان کھولنا پسند نہ کی، جن میں سٹی پولیس چیف خواجہ خالد فروخ اور لاہور آپریشنز SSP آفتاب چیمہ شامل ہے۔ ٹیپو ٹرکاں والا کی